گاؤں کے آسمان پر شام اتر رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں کھیتوں کے سنہری خشوں پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی وہ مخصوص خوشبو کھل رہی تھی جو انسان کے دل کے سب سے نرم گوشے کو چھو لیتی ہے۔ گاؤں کی پگڈندیوں پر چرواہے اپنے مویشی واپس لا رہے تھے، عورتیں گھروں کے چولہے جلا رہی تھیں، بچے ہنستے دوڑتے مٹی میں کھیل رہے تھے، اور ہر منظر میں ایک سادگی، ایک خلوص چھپا ہوا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کچے گھر میں احمد کا بچپن گزرا تھا۔ وہی احمد جو ننگے پاؤں کھیتوں میں دوڑتا، دریا کے کنارے بیٹھ کر کنکر پھینکتا اور بارش کے دنوں میں مٹی سے گھروندے بناتا۔ اس کی ماں نرم لہجے میں کہتی، بیٹا، زمین کی مٹی کبھی دھوکہ نہیں دیتی، بس اس سے محبت کرنا سیکھ لو۔ احمد مسکرا کر کہتا، اماں، میں بڑا ہو کر شہر جاؤں گا، بڑی نوکری کروں گا، گاڑی لوں گا اور آپ کو بھی وہاں لے جاؤں گا۔ اس کے باپ، جو ایک سیدھے سادے کسان تھے، ہل تھامتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے، بیٹا، یاد رکھنا، انسان جہاں بھی چلا جائے، اس کے قدموں کی خوشبو اس کی مٹی سے بندھی رہتی ہے۔ اگر اس خوشبو کو کھو دیا تو خود کو کھو دے گا۔ مگر احمد نے اس وقت ان الفاظ پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ اسے شہر کی چمک دمک، روشن سڑکیں اور بڑے خواب دکھائی دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے محنت سے تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی۔ شہر کے بلند و بالا ٹاورز میں رہتے ہوئے وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ خوبصورت لباس، مہنگی گھڑی، گاڑی اور جدید اپارٹمنٹ، سب کچھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی خالی جگہ محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر رات دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتا، نیون لائٹس کے بیچ اسے اندھیرا سا لگتا۔ کبھی کبھار جب بارش ہوتی اور مٹی کی ہلکی سی خوشبو آتی تو دل کسی انجانی تڑپ سے بھر جاتا، مگر وہ فوراً مصروفیت کے بوجھ تلے دبا دیتا۔ والدین کے فون آتے تو وہ جلدی جلدی بات ختم کر دیتا، ابا، ابھی میٹنگ ہے، بعد میں کال کرتا ہوں۔ اور ماں جب پوچھتی، بیٹا ٹھیک ہو نا، تو وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، ہاں اماں، میں بہت خوش ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے تھک چکا تھا۔ ایک دن جب وہ دفتر میں بیٹھا تھا، فون بجا۔ دوسری طرف گاؤں کے پرانے ہمسائے چودھری صاحب تھے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹا احمد، تمہارے ابا نہیں رہے۔ لمحہ بھر کو احمد کے دل کی دھڑکن رک گئی، ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا، دنیا گھومنے لگی۔ اس نے کرسی پکڑنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ رات بھر وہ خاموش بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ بولا، بس اپنے اندر کا شور سنتا رہا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ طویل سفر کے بعد جب بس گاؤں کی مٹی پر رکی تو وہ جیسے کسی اور دنیا میں اتر گیا۔ ہوا میں وہی مانوس خوشبو تھی، مگر اس بار اس خوشبو میں جدائی کی کسک بھی تھی۔ ہر درخت، ہر جھونپڑی جیسے ماضی کے لمحے یاد دلا رہی تھو۔ راستے پر چلتے ہوئے اسے وہی کھیت نظر آئے جہاں بچپن میں باپ کے ساتھ ہل چلانے جاتا تھا، مگر آج وہ کھیت ویران تھے، جیسے زمین بھی سوگ میں ہو۔ جب وہ گھر پہنچا تو دروازے پر ماں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر تھکن، مگر اس کے بیٹے کو دیکھ کر ہلکی سی روشنی ابھری۔ احمد آگے بڑھا، ماں کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، تیرے ابا چلے گئے، مگر تجھے یاد کرتے کرتے گئے۔ آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے، احمد کو کہنا مٹی سے دور مت جانا۔ احمد کی آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں گر رہے تھے، جیسے زمین خود ان کا بوجھ جذب کر رہی ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو احمد گھر کے صحن میں نکلا۔
چاندنی زمین پر پھیلی تھی، درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں جھوم رہی تھیں۔ وہ باپ کی قبر پر گیا، مٹی پر ہاتھ رکھا۔ مٹی گرم تھی، جیسے اس میں ابھی بھی باپ کی محبت باقی ہو۔ آنسو بہتے گئے اور لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، ابا میں دیر کر گیا مگر اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو احمد نے ماں سے کہا، اماں میں شہر واپس نہیں جاؤں گا، ابا کی زمین میں کام کروں گا، وہی بنوں گا جو وہ چاہتے تھے۔ ابتدا میں لوگوں نے مذاق اڑایا، شہری لڑکا کھیتوں میں ہل چلائے گا، مگر احمد نے پرواہ نہ کی۔ اس نے ہاتھوں سے زمین تھامی، بیلوں کے ساتھ ہل چلایا، مٹی کے ذرے سے لگے، مگر دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ ہر دن محنت کرتا، ہر شام درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور محسوس کرتا کہ اس کے ابا کی روحیں اسی فضا میں موجود ہیں۔ چند مہینوں میں احمد نے زمین کو سنوار دیا، نئی فصل اگائی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنوایا تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ اکثر کہتا، تعلیم انسان کو بڑا بناتی ہے مگر زمین اسے مکمل بناتی ہے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور اس کی باتیں سنتے۔ احمد اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو شہر کے شور میں کھو گیا تھا، وہ اب اپنی مٹی کی خوشبو میں جینے لگا تھا۔ ایک دن اچانک بارش ہونے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے اور زمین سے مٹی کی وہی خوشبو اٹھی جس نے برسوں پہلے احمد کے دل کو جگایا تھا۔ وہ مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، ابا آپ کی زمین خوش ہے، آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ بارش کے قطروں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ احمد نے آخر کار وہ خزانہ پا لیا تھا جس کی تلاش میں وہ شہر کی چمک کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ خزانہ تھا سکون، محبت، اپنے والد کی یاد اور اپنی مٹی کی خوشبو۔ اس دن سے احمد نے کبھی اپنی زمین نہیں چھوڑی۔ وہ جان چکا تھا کہ جو مٹی اپنے ہاتھوں سے سینچی جائے وہ صرف زمین نہیں، زندگی ہوتی ہے۔